اب حکومت ختم کرنے میں 50,000 کو 1,000 پر فوقیت رہتی ہے، خاص طور سے اس لیے بھی کہ اس 50,000 کے اختیار میں خزانہ بھی ہوتا ہے براہ راست، اس 50,000 کے پاس پولیس کے اور فوج کے ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ 12واں الیکشن بھی 11 انتخابات کی طرح اس داستان کی 7 کہانیوں میں سے گزرتا ہوا صفر پہ پہنچے گا یا صفر کی بجائے کس سفر میں آگے جائے گا۔ ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس وقت جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اقتدار سے محروم ہے۔ وہ اپنی اس خواہش میں دستور کی حدود کو بھی پھلانگنے چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم اور پیاری شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ سب کا جانا پہچانا چہرہ، جانا پہچانا نام ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب نے آج مجھے عزت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں گیلانی صاحب کی شخصیت بڑی ہمہ جہت قسم کی شخصیت ہے۔ آپ کسی بھی موضوع پہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی پہلو ہو، سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی، ہر قسم کے پہلو پہ ڈاکٹر صاحب نے نظر رکھی ہے۔ لیکن خاص طور پہ آج جو میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں وہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے، جس میں یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ان کے کام کو جو ہے ساری دنیا استعمال کرتی ہے اور اس کی تعریف بھی کرتی ہے، وہ ہے الیکشن کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے 3 روز رہ گئے ہیں الیکشن میں پاکستان میں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ایک تجزیہ لیا جائے اور سمجھا جائے کہ پاکستان میں الیکشن کا عمل جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ ابھی تازہ جو ہے ایک کتاب بھی جو ہے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں جو ہے وہ چھپی ہے ڈاکٹر صاحب کی، جس میں وہ پاکستان کے 11 قومی انتخابات کا احاطہ کرتے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ اور بڑی زبردست جو کتاب ہے، جس کا وہ سب ٹاپک ہے 11 کہانیاں ایک سبق۔ تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے اور اس آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں اور آپ سے ہم آئندہ بھی استفادہ کرتے رہیں گے، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ابھی تو سر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنے لوگوں کے لیے بھی جو ووٹ دینے کے لیے جائیں گے، کہ اگر ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ الیکشن ہے کیا، ہمارا نظام کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے ایک ووٹر سے، کہ کیا کریں گے اور کس طرح آگے حکومت تشکیل پائے گی۔ بہت میں نے ویسے اس پہلو سے نہیں سوچا کہ جو آپ نے بالکل بنیادی سوال کیا کہ یہ اس میں کیا ایسی چیز ہے خاص۔ جو ایک خاص چیز ہے وہ یہ کہ حکومت عوام کے تابع ہے، عوام حکومت کے پابند ہیں، لیکن حکومت عوام کے نیچے ہے اصولاً۔ اس نظام، یہ نظام کیا ہے جسے ہم جمہوری کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے، البتہ اس میں یہ بات ہم پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ اجتماعی طور پہ جمہور کسی قانون کے پابند ہیں تو وہ اجتماع ہے، ورنہ وہ ہجوم ہے۔ بہت اچھی بات کی۔ اور ان کی معاشرتی حکومتوں کا بھی ایک دخل ہے اور ان کی انتظامی حکومتوں کا بھی ایک دخل ہے ان کی زندگی میں۔
یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی حکومت تو اس کی فیملی میں ہوتی ہے. وہ اپنے طور پہ ایک طرح کی چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے جس کا اپنا انداز ہے چلانے کا، جس کے اپنے قواعد ہیں، جس کے اپنے ضوابط ہیں، اور اس سے آگے پھر کوئی برادریاں بنتی ہیں، برادریوں سے طرح طرح کی اور چیزیں نکلتی ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جسے ہم انتظامی حکومت کہتے ہیں. تو اس لیے یہ اس میں جمہور بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے، اس میں حکومتی انتظام کے علاوہ دیگر اکائیاں بھی ہیں. تو نظام میں تو یہ سب کچھ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آپ کا موضوع ہے وہ یہ کہ انتظامی حکومت کے لیے جمہور کا کیا کردار ہو جو الیکشنز ہیں. بنیادی طور پہ اب جیسے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر امریکہ کا ایک نظام ہے کہ آپ صدر کے لیے براہ راست جو ہے رائے دیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم چن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے صحیح، کہ ہمارے نظام میں ہمارا کام وزیر اعظم چننا نہیں ہے، صحیح، بلکہ اپنے حلقے سے بہترین شخص کا انتخاب کرنا ہے. صحیح. تو آپ یہ ووٹر کو کس طرح سمجھ آئے گی کہ میں نے کس کے لیے ووٹ دینے جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ووٹر نے بھی تو تیار ہو کے جانا ہے نا، کچھ صحیح، سوچ کے جانا ہے. صحیح. تو وہ کیا سوچ ہے اس کی جو اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ لے کے ووٹنگ اسٹیشن جائے گا. آپ بہت دلچسپ سوال پوچھ رہے ہیں. عام طور سے لوگ اسے اور انداز سے یہ سوال مرتب کرتے ہیں، آپ نے اپنے طور سے بنیادی سوال مرتب کیے ہیں. امریکہ میں بھی ویسے وہ ایک صدر بھی منتخب کرتے ہیں، 500 سے زائد کانگریس مین بھی منتخب کرتے ہیں، کوئی 100 کے قریب سینیٹر بھی منتخب کرتے ہیں. لیکن 5 لاکھ افراد انتظام حکومت کے لیے اس کے علاوہ بھی منتخب کرتے ہیں. ان میں سے بھی بہت سے انتخابات اسی دن ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس دن وہ ایک صدر کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے بھی واقعوں میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ اور بھی منتخب کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جمہور کی رائے کے تحت حکومتیں بننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو پاکستان میں ہے، اور وہ یہ کہ ہم جیسے ابھی چند دن کے بعد 266 لوگوں کو قومی اسمبلی کے لیے اور اس سے دگنے صوبائی اسمبلیوں کے لیے، ان دونوں کو ہم قانون ساز اسمبلیاں کہیں گے. وفاقی قانون ساز اسمبلی، صوبائی قانون ساز اسمبلی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہوں گی. صوبائی اسمبلیاں قومی اسمبلیوں کے ماتحت ادارے نہیں ہیں، یہ ان کے متوازی ادارے ہیں. ہم ویسے اور بہت سے سیاسی جماعتیں اس وقت بھی جو مہم چلا رہی ہیں اس میں یہ وعدہ کر رہی ہیں کہ وہ جلد ہی مقامی انتخابات بھی کروائیں گی، لوکل گورنمنٹ سے کہتے ہیں، بلدیاتی جو، اور وہ اس میں بھی جیسے یہ 5 حکومتیں بنیں گی تو اس میں 10,000 حکومتیں بنیں گی اور قریباً 1.5 لاکھ لوگ منتخب کیے جائیں گے. انہیں ہم قانون ساز نہیں کہیں گے ان معنوں میں، وہ انتظامی حکومتیں کہلائیں گی. تو بنیادی طور پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نالی ٹھیک کروانی ہے تو اس کے لیے آپ انتظار کریں کہ وہ لوکل الیکشن بلدیاتی ہو. جو آپ قانون ساز اسمبلی میں بھیج رہے ہیں اس کا کام نالیاں اور سڑکیں ٹھیک کرانا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام لیجسلیشن ہے، قانون بنانا ہے. اصولی طور پہ آپ کی بات درست ہے.
عملی طور پہ شاید ایسا نہیں ہے. تو چونکہ میں یہ رائے عامہ کی مشق میں زندگی بھر سے ہوں، ماشاءاللہ 5 دہائیاں گزار دی آپ نے اس لیے الیکشنز کور کرتے. 1985 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس سے ہی چند سال 5-6 سال پہلے میں نے کام شروع کیا تھا. تو اس وقت کوئی 4,000 لوگوں سے ملک کے چاروں صوبوں میں اس کے ہر ڈویژن کے اندر ڈسٹرکٹس منتخب کر کے ڈسٹرکٹس کے اندر دیہی اور شہری ان سب میں جا کے 4,000 ووٹروں سے جو کل کی نمائندگی کر سکتے ہوں ان سے جیسے ہی وہ صبح پہلا شخص نکلتا تھا پولنگ بوتھ سے باہر تو اسے شماریاتی طور پہ منتخب گویا کر کے اس سے پوچھتے تھے ابھی آپ نے ووٹ دیا ہے کسے دیا ہے، اور یہاں آپ کئی کو دے سکتے تھے ان میں سے اس ایک کو کیوں چنا ہے آپ نے. تو ان سوالات پہ مشتمل ایک ڈیٹا ہے کہ ووٹروں کا اب یہ ہر الیکشن میں اس کے بعد 85 سے لے کے اور اس کے بعد پھر یہ 10واں انتخاب ہے، 2 سے پہلے ہوئے تھے اور یہ اب 12واں ہوگا جو ابھی یہ اب 12واں ہوگا. تو ان 10 کے 10 میں ووٹروں سے میں نے کہیں ذاتی طور پہ بھی جا کے لیکن زیادہ تر یہ کہ ٹیم کے ذریعے سے یہ سوال پوچھ کے، اور وہی ہے جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے تھے تو اس کا جو باب نمبر 1 ہے پہلا چیپٹر وہ ان جوابات پر مشتمل ہے. اور پہلا جواب اس کا وہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ وہ ذاتی سرپرستی چاہتا ہے کسی شخص کی اور وہ اپنی گلیاں نالیاں اس کا کوڑا کرکٹ جہاں یہ مسئلہ ہے اس میں بجلی کی فراہمی اس میں گیس کی تھانے فراہمی میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور اس طرح کی ذاتی سرپرستی کہ اگر تھانے میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا اسکول میں داخلہ ہی کرانا ہے بچے کا یا ہسپتال سے دوائی ہی لینی ہے، اس نوعیت کے مختلف مسائل. اور بعض اوقات ویسے اس سطح پہ یہ کہ کوئی ذاتی رنجشیں ہو گئیں، کوئی فیملی میں جھگڑا ہو گیا، کوئی خاندانی معاملات میں ہوا تو بھی ایک سرپرستی تلاش کرنے کی ایک ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی توقع یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو منتخب کیا ہے جو میرے خیال میں یہ کام بہتر کر سکتا ہو. جواب اس کا پہلے نمبر پہ آتا ہے ذاتی سرپرستی. اس تمام 85 سے لے کے آج تک کے جو ہم نے اعداد و شمار جمع کیے ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر آتا ہے جو علاقے کے جو مسائل ترقیاتی کام. اچھا اس میں ایک عمومی تاثر ہے، شاید میں غلط سمجھتا ہوں لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں ہمارے وہاں پہ برادری پہ بڑا ووٹ ملتا ہے، لیکن آپ کے اعداد و شمار شاید اس کے برعکس کچھ بتا رہے ہیں. آپ کے اس میں برادری بہت پیچھے ہے، کافی نیچے آتی ہے، اور اس لیے تھوڑی تعجب کی بات بھی تھی خود میرے لیے بھی ان اعداد و شمار کو جمع کرتے ہوئے اور تجزیہ کرتے ہوئے. تو اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں برادریاں کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں اور برادریوں کے اوپر ان سے بڑی برادریاں ہوتی ہیں. چنانچہ اور الیکشن ہمارے جو اس کے ووٹروں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. اب جیسے جو ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے یعنی اس وقت ایک 13 کروڑ کے قریب ووٹر ہیں، 128 ملین سے کچھ زائد ہیں، سیٹیں صرف 262 ہیں. تو یہ جو بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، حلقے ہیں، وہاں قریباً 10 لاکھ ووٹر ہوتے ہیں جو بڑی ہیں، لیکن 5 سے تو زائد ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس لیے اس بڑی برادری میں برادری کے اندر ہی ایک اس پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے تو دوسرا دوسری پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے بہت سی جگہوں میں. اس لیے وہ برادری کی یکجہتی، برادری کی میٹنگ، اس کے اندر فیصلے وہ مختلف جگہوں میں ہو رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے برادری کی ایک اہمیت ہوتی بھی ہے، لیکن چونکہ برادری تو اس پارٹی میں بھی ہے تو برادری دوسری پارٹی میں بھی ہے، تو اس لیے ممیز کرنے والی چیز وہ نہیں رہتی۔ برادری تو بڑی چیز ہے، کچھ گھروں میں بھی کچھ فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے اصول بنا رکھے ہیں کہ ایک کو اس پارٹی میں ٹکٹ دینا ہے، ایک کو اس پارٹی میں، تاکہ جو جیتے وہ ہمارے پاس ایک سیٹ برقرار رہے۔ یہ آپ امیدواروں سے بھی، تو یہ آپ نے سر بڑی اچھی بات کی، لیکن میں ایک اور چیز اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ نے بڑے اچھے تمام جو عوامل ہیں جو کہ ایک ووٹر جن کی بنیاد پہ صحیح، ووٹ دیتا ہے، وہ ان کو آپ نے مرتب کیا اور لکھا، ظاہر ہے پورے آپ نے اعداد و شمار کے ساتھ، صحیح، لیکن ایک بڑی اہم چیز مجھے اس میں نظر نہیں آئی، صحیح، شاید میں نے مس کیا ہو، ٹھیک، کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جس کا منشور، صحیح۔ وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے ووٹر کے اوپر؟ میرے خیال ہے یہ کہ ووٹر کی جو مجموعی چیزوں پہ جب سیاسی جماعت کی جہاں تک بات آتی ہے تو سیاسی جماعت کے معاملے میں وہ پھر نہ ایک شناخت اس کی بنتی ہے، تو سیاسی جماعت کا انتخاب اس کے منشور سے زیادہ اس کی شناخت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہ جو مقامی طور پہ ہے وہ اس میں اس کا مفاد، اور یہاں میں مفاد کو میں ناجائز مفاد کے معنوں میں استعمال نہیں کر رہا، وہاں اس کا مفاد ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ اسے لاکھوں اور کروڑوں میں لے جاتے ہیں، کروڑوں میں ایک سیاسی جماعت کو، تو پھر یہ باتیں ضمنی ہو جاتی ہیں، پھر اس کی ایک شناخت ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی شناخت غریبوں کے رہنما کی ہو جائے، کسی کی شناخت پڑھے لکھے کی حمایت بن جائے، کسی کی شناخت ترقیاتی کام بن جائے، کسی کی شناخت برادری کی سرپرستی بن جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے پاکستان میں انتخابات کی روایت پڑی تو پارٹیوں کے منشور میں ایک یکسانی آنی شروع ہو گئی۔ یہ بتائیے سر کہ جمہوریت اور الیکشن، صحیح، اس کا کیا رشتہ ہے آپس میں، کہ کیا بہت ضروری ہے الیکشن جمہوریت کے لیے، یا اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی؟ ان کا باہمی رشتہ کیا ہے؟ یعنی لفظ جمہور سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ میں رہنے والے تمام افراد کے لیے ہے، ذہن میں یہی بات آتی ہے۔ تو اس میں کسی شخص کی تعلیم بالکل نہ ہو، دوسرے شخص 20 سال تک یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتا رہا ہو، تو ان کا ووٹ تو ایک ہی ہوگا، یہ اس کا اصول ہے۔ میں ذاتی طور پہ بھی اس کا حامی ہوں، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے جمہور کے تابع کرنا ہے انتظام حکومت کو، تو اس میں ہر بالغ کا ایک ہی ووٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر طبقے پیدا کر لیں، کہ جیسا کہ 1947 سے پہلے تھا کہ برطانوی دور میں بھی انتخابات ہوتے تھے، لیکن جس کے پاس جائیداد تھی اس کو ووٹ کا حق ہوتا تھا، جس کے پاس نہیں تھی اس کو نہیں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر بھی مختلف مدارج بننے لگے۔ دراصل مغربی یورپ میں جہاں سے یہ اس طرح کی پیمائش کا طریقہ وضع ہوا تھا، وہاں بھی 1920 کے بعد ہی جا کے بیشتر میں خواتین کو ووٹ کا حق ملا، تو اور چنانچہ ہر بالغ کو ووٹ کا حق نہیں تھا، جائیداد رکھنے والے اور نہ رکھنے والے میں تمیز تھی، مرد اور عورت میں تمیز تھی۔ یہ رفتہ رفتہ ہوا کہ جس میں ہم یہ کہنے لگے کہ یہ تمام بالغ آبادی
کا یکساں ووٹ ہوگا. تو ان معنوں میں انتخابات رائے کی ایک پیمائش کرتے ہیں، ایک ووٹ ایک فرد کا برابر. اس سے برابر. فرق نہیں پڑتا کہ کیا رتبہ ہے اس کی، کیا تعلیم ہے، کیا ہے. کیا لیکن جمہور میں اور جمہوری حکومت میں ایک فرق ہے. جمہوری حکومت کے معنی وسیع تر ہے، جس میں یہ ہے کہ جمہور کی رائے کے مطابق حکومت بنے، قانون کے دائرے کے اندر قانون کی تشکیل ہو اور اسے دستور کہا جائے، کیونکہ قوانین کی بھی کئی سطحیں ہو سکتی ہیں. درست. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دستوری جمہوری تو سب سے پہلے قانون آتا ہے، وہ قانون دستور کا پابند ہوتا ہے، پھر مخصوص ہو جاتا ہے، اور تیسرا عنصر بنتا ہے پھر عوامی رائے کی پیمائش، جو کہ بنیادی طور پہ انتخابات ہیں، جو انتخابات ہیں. تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک نہ ہو تو آپ اسے دستوری جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے. الیکشن کی طرف واپس آتے ہوئے آپ نے ایک بڑی دلچسپ جو ہے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے صحیح. کہ تمام الیکشن کی جو کہانی ہے وہ 7 اقساط پر مبنی ہے. صحیح. 7 سٹیپس کے صحیح. اندر، اور اس کے بعد پھر وہ تو وہ ذرا بتائیے اگر مختصراً کہ وہ 7 سٹیپس کیا ہیں، اور پھر لوٹ کر ہم واپس اپنی جگہ پہ کیسے آ جاتے ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے یہ پس منظر بھی بتانا ضروری ہو کہ میں نے ویسے 1970 سے لے کے اب تک تمام انتخابات دیکھے ہیں. 1970 میں بھی میں بالغ تھا الحمدللہ، اور ووٹر تھا. جب میں نے ان کی اس پر کتاب لکھنے کے لیے تمام انتخابات کو ایک ایک باب بنانا چاہا یا اس پہ سوچا اس موضوع پہ، اور رفتہ رفتہ ہر یہ جو 11 کے 11 ہوئے، ہر ایک پہ ریسرچ کا مواد جمع کر لیا اور اس کے اندر سے اس کو تجزیہ کرنا چاہا. تو میں نے محسوس کیا کہ ان میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں انتخابات بہرحال ان 48 سالوں میں جو 18 تک بھی 11 ہوئے تھے، اگر اس کو 11 سے تقسیم کریں تو 4.5 سال بنتے ہیں. وقفے بھی اس میں آتے رہے اور بعض کم مدت میں بھی ہوتے رہے، اور اگر 12واں بھی لے لیں تو یہ تو 4 کے قریب پہنچ جائے گا. 54 سال، 4 سے تھوڑا سے زیادہ ہوگا. تو اول تو یہ کہ انتخابات پاکستان میں ہوتے ہیں. نمبر 2 کہ جب بھی ہوں تو بالغ رائے دہی پر ہوتے ہیں. نمبر 3 یہ کہ اس میں آراء کے اظہار پہ پابندیاں بھی ہوں، تو بنیادی طور پہ میڈیا بھی ہوتا ہے، اور میڈیا میں مختلف طرح کی آراء بھی آتی ہیں. ایسا نہیں کہ 100% ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہوتی ہے. جو انتخاب میں حصہ لینا چاہے تو ایک مختلف طرح کے لوگوں کو سب کچھ کے اختلاف کے باوجود بھی 100% انصاف کے ساتھ نہیں، اور انتخابی مہم زور و شور سے چلتی ہے. بہت پابندیاں بھی ہوں نسبتاً، جب بھی بڑے زور و شور سے چلتی ہے. اس کے بعد ایک غیر یقینی کیفیت ضرور ہوتی ہے بہت سے انتخابات میں کہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، لیکن ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں وہاں. اب بھی وہی صورتحال ہے. اچھا، اس کے بعد گنتی بھی ہو جاتی ہے، اور چونکہ میں نے اعداد و شمار دیے ہیں 11 کے 11 کے، تو اس میں سے اگر گنتی میں بہت کسی نے گڑبڑ کی ہو وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں 11 میں ایک ہی میں یہ مسئلہ نظر آیا ہے، سب کو ایک ہی گراف پہ رکھ کے. ضروری نہیں ہے کہ میں 11 میں سے ایک کا ذکر کروں کہ کس میں،
باقی میں یہ نہیں کرتا، اور ہم انتخاب کے علاوہ جو رائے کی پیمائش کرتے ہیں یہ اس سے بہت فاصلے پہ نہیں ہوتا جو انتخاب کا رزلٹ آتا ہے جب، تو اس لیے رزلٹ بھی آ جاتے ہیں۔ رزلٹ کے بعد تھوڑا سا غیر یقینی ہوتا ہے کہ جب حکومت بنے گی تو وہ اسی تناسب میں بنے گی جس تناسب میں لوگ منتخب ہوئے ہیں، یا حکومت بننے کے وقت یہ کچھ بدل دیا جائے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی دباؤ پڑے گا کہ جس میں اکثریتی گروہ کی بجائے کوئی اور آئے گا۔ لیکن بالعموم پھر حکومت بھی، اس پہ اختلاف بھی ہوتا ہے بہت، لیکن حکومت بن جاتی ہے، تشکیل پا جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ نہیں بنی، باقی 10 مرتبہ حکومت بنی ہے، پھر وہ کام کرنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ وزیر اعظم بن جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کابینہ بن جاتی ہے، اس کے مختلف طرح کے مشیر یہ نامزد کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہیں ہر طرح کی جو باقی کارروائی ہے اس کے اختیارات بھی ملتے ہیں، یعنی رسمی طور پہ تو ضرور ملتے ہیں، کچھ عرصہ یہ کام بھی کرتی ہے، لیکن پھر حکومت دستور کے لحاظ سے دو طرح کے طبقات میں تقسیم دستوری طور پہ ہوتی ہے۔ دستور کچھ اختیارات ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو مقابلے کا امتحان دے کر حکومت کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، جیسے حکومت کے سیکٹری ہیں، جیسے حکومت کے باقی ملازمین ہیں، یہ کوئی 25,000 کے قریب اس طرح کے افسران ہوتے ہیں، افسر شاہی جسے کہتے ہیں آپ، جس کو برطانوی دور کی اصطلاح میں کہ جب لوگ حکومت کو اپنا نہیں سمجھتے تھے، یا اس کے علاوہ بھی جب حکومت کے اور عوام کے درمیان ایک ہم آہنگی نہ رہے تو اس کے لیے جو طنز استعمال ہوتی ہے وہ اس نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو لیکن جو افسران حکومت ہے تقریباً اتنی ہی تعداد فوجی افسران کی بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم اسے سول اور ملٹری بیوروکریسی کہتے ہیں، اور دونوں مل کے وہاں چند لاکھ پولیس کے افسران ہوتے ہیں اور پولیس کے افراد ہوتے ہیں، کچھ ہزار افسران ہوتے ہیں، اور فوجی بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو دستور کے مطابق انتظامی طور پہ وہاں پہنچے ہوئے انتظامیہ ہے۔ ہم انہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ مقابلے کے امتحان سے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ درست۔ 1,000 وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم انتخاب کے ذریعے سے سلیکٹ کرتے ہیں ووٹ دے کر، کیونکہ ان میں فرائض تقسیم ہوتے ہیں اور حاکم قانون ہوتا ہے، فرد نہیں ہوتا، تو ان دو طبقات میں اپنے اپنے اختیار سے تجاوز کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ بھی فطری بات ہے انسانوں میں۔ تو جو انتظامی طریقے سے سلیکٹ ہوئے افسران ہیں وہ اپنے اختیار سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں، جو انتخابی طریقے سے سلیکٹ ہوئے افسران ہیں حکومت کو چلانے کے، جیسے وزیر ہیں اور دوسرے والے سیکٹری ہیں، تو ان میں تناؤ پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں تجاوز کروں، وہ چاہتا ہے میں اور تجاوز بالآخر حکومت ختم ہو جاتی۔ تو بالآخر حکومت ختم کرنے میں 50,000 کو 1,000 پر فوقیت رہتی ہے، خاص طور سے اس لیے بھی کہ اس 50,000 کے اختیار میں خزانہ بھی ہوتا ہے براہ راست، اس 50,000 کے پاس پولیس کے اور فوج کے ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ تو طاقت کے اس عدم توازن کی وجہ سے یہ جو عدم توازن ان کے اختیارات کے تجاوز کا ہوتا ہے اس میں فیصلہ اس حق میں ہو جاتا ہے، اور یہ کچھ عرصہ پھر غیر یقینی کیفیت رہتی ہے، پھر الیکشن کے اعلان ہوتا ہے، پھر کیمپین چلتی ہے، اور حکومت دوبارہ بنتی سے ہے، وہ اور یہ جو ہے وہ سائیکل پھر سے صفر چل پہ پڑتا ہے۔ دوبارہ۔ اچھا، آپ نے وہ اسی ایک وجہ جگہ سے میں نے اسے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کا پروڈکٹ صفر ہے۔
انگریزی کی میں جو یہ کتاب آئی ہے اس کا عنوان چنانچہ یہی ہے، پروسیس وداؤٹ اے پروڈکٹ۔ اچھا، اب یہ تو آپ نے ساری بات سمجھا دی. آپ نے بات کرتے ہوئے بیچ میں ایک سیاسی منظر نامے کا بھی ذکر کیا. صحیح. تو وہ تمام عوامل اپنی جگہ، لیکن ہر جو الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک اپنا صحیح. منظر نامہ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 3 روز کے بعد، اس کا منظر نامہ جو اب تک کے الیکشنز ہوئے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، یا یہ منظر نامہ کچھ فرق ہے؟ اور ویسے اس کی نظر میں اگر میں آگے بھی کہہ دوں صحیح کہ اب ہم کیسے پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کیا کرنے والا فرد یا جماعت جو ہے اس کو لوگوں کی پذیرائی ملے گی؟ صحیح. پہلی بات، آپ کا سوال اگر میں سادہ الفاظ میں بیان کروں یہ کہ 12واں الیکشن بھی 11 انتخابات کی طرح اس داستان کی 7 کہانیوں میں سے گزرتا ہوا صفر پہ پہنچے گا، یا صفر کی بجائے کس سفر میں آگے جائے گا. بالکل ٹھیک. چونکہ ویسے تو یہ اچھی حکومت کو حاصل کرنے کا ایک سفر ہے جس سفر میں ہمیں رفتہ رفتہ آگے بڑھنا چاہیے تھا. تو میں اس بارے میں بہت خوشگمان نہیں ہوں. میرے خیال میں 12واں الیکشن ہونا چاہیے، 2 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ خیال ہے کہ یہ پہلے 11 انتخابات سے مختلف اس کا نتیجہ نکلے گا تو یہ خوشگمانی پر منحصر چیز ہوگی. اچھا، اس کو آپ نے ایک بھنور کا نام دیا ہے، تو اس بھنور سے نکلنے کا نسخہ بھی بتا دیں. میں نے اس پہ، جیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں 1970 سے لے کے اب یہ 54 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ابھی بھی کچھ نہ کچھ سوچنے، کرنے، چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، قائم رکھے. اس کی مہربانی ہے. تو کافی سوچا ہے اور عملی اقدامات سوچے ہیں. میرے خیال میں خلاصہ اگر میں بیان کروں تو ہم متوازی پاور بنائیں جو حکومتی معاملات میں ہو. اس کی تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کتاب پڑھیں گے. اس کے لیے کتاب. اس کے علاوہ معاشرتی 60 ادارے ایسے ہوں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ پھر طاقت کا ایک مرکز وہ ہے کہ جو حکومت کے اندر نہیں، معاشرے میں ہے. معاشرہ نگہبان ہونا چاہیے انتخابی اور انتظامی کا. نہ انتخابی نگہبان ہو سکتا ہے انتظامی پہ، نہ انتظامی نگہبان ہو سکتا ہے انتخابی پہ. ان میں سے کوئی بھی نگہبان بننے کی کوشش کرے گا تو قانون شکنی کرے گا. وہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس پہ ہے جس نے حکومت تشکیل دی ہے. حکومت نے ہماری سوسائٹی نہیں تشکیل دی، سوسائٹی نے حکومت بنائی ہے. تو بنیادی طور پہ وہ تو ووٹر ہے. بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ ووٹر کو مانگنے والا بننے کی بجائے دینے والا بننا چاہیے. یہ ہے جو دستوری اور جمہوری حکومت ہے. مختصر اگر آپ جو ہے جاتے جاتے آخر میں پیغام ووٹر کو اگر آپ دینا چاہیں کہ ووٹر کو ابھی 3 دن بعد سے کیا ذہن میں رکھ کر اس نے جانا ہے وہاں پہ، اور اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ میں یہ پیغام اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو 2 دن کے بعد انتخاب ہونے ہیں یہ تو ووٹر اپنے ہی ضمیر سے اور اپنے ہی مفاد سے، جائز مفاد سے حکومت کو کاروبار حکومت سمجھنا چاہیے. تو جیسے کاروبار بازار ہے،
حکومت ان معنوں میں اتنی ہی مقدس ہے جتنی کاروبار بازار مقدس ہے. لہذا حکومت کا انتخاب اسی طرح سے کرنا چاہیے جیسے آپ کسی بازار میں جاتے ہیں اور دیانت سے خریدتے ہیں اور دیانت سے بیچتے ہیں. اس وقت سیاسی ماحول میں ہم کہتے اسے مقدس ہیں اور سب سے زیادہ غیر مقدس کام اس سارے عمل میں کرتے ہیں. لہٰذا میری تجویز تو ویسے یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنے وہ 2 سال میں اس انتظام کی تنظیم نو کرے. اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ یہ 12واں انتخاب، آپ نے شروع میں وہ سوال اٹھایا تھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. اس کا پس منظر ایک طبقاتی جنگ ہے. یہ طبقاتی جنگ پاکستان میں 1960 اور 1970 کی دہائی میں بھی تھی. اس وقت یہ غربت کے موضوع پہ تھی. اس وقت یہ طبقاتی جنگ شرکت اقتدار کے مسئلے پہ ہے. ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس وقت جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اقتدار سے محروم ہے. وہ اپنی اس خواہش میں دستور کی حدود کو بھی پھلانگنے چاہتا ہے جب کوئی طبقاتی جنگ چھڑتی ہے. تو اس لیے جو بھی جیتے اسے اس صفر پہ پہنچنے سے پہلے، ورنہ صفر پہ پہنچے گا، ریفارمز کر دینی چاہیے. اسے 2 سال میں اقتصادی ترقی پہ، چونکہ یہ اقتصادی ترقی کی اقتصادی بحران سے یہ سیاسی بحران نہیں ہے، یہ تو شرکت اقتدار کے موضوع پہ بحران ہے. اقتصادی معاملات اپنے طور پہ چلنے چاہیے، لیکن اگر کسی کو سیاسی بحران میں سے نکلنے کے لیے انتخاب کی طرف دیکھنا ہے تو اس انتخاب کے بعد 2 سال میں تنظیم نو ہوگی تو پھر ایک 13واں انتخاب کروا دیں آج سے 2 سال کے بعد. تو یہ 2 سال میں بھی جو بہت رنجیدہ نکلیں گے افراد انتخاب کے بعد، ان کے زخم پہ بھی ہم کوئی مرہم رکھ دیں گے. یہ میرے خیال میں اگر ووٹر کو مجھے کچھ کہنا ہے وہ یہ کہ یہ ہم انتخابات کے نتائج کو کے بعد ہم اسے اس طبقاتی جنگ کو مزید فروغ دینے کی بجائے وہ ایسا طریقہ کریں کہ اس زخم پر مرہم رکھیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ نے موقع دیا مجھے یہ. جزاک اللہ.